میں بات کر رہا ہوں اپینڈکس کی۔ ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے، چپ چاپ جسم میں پڑا رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے تو وہ اچھی خاصی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ٹیوب ہے اور اس کا دوسرا سرا بلائنڈ ہے، تو ایک سرا جو ہے ظاہر ہے سیکم کے ساتھ اٹیچ ہے اور سیکم میں کھلتا ہے، اس لیے اس کا تعلق تو نظام سے ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہو تو سوزش بڑھتی ہے، سوزش بڑھنے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ پھر اس کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپریشن یا سرجری ہو جاتی ہے تو کیا دوبارہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے زندگی میں؟ اپینڈکس تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ تو اگر نکل گیا تو دوبارہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحت ہی زندگی ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے جو عام طور پر چپ چاپ جسم میں پڑا رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے تو وہ اچھی خاصی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اپینڈکس کی۔ اگر اس عضو کے اندر سویلنگ ہو جائے تو یہ تیز درد، شدید بخار یا خدا نخواستہ ہماری زندگی کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ یہ سویلنگ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا طریقہ علاج ہے۔ اس موضوع کے اوپر آج ہم اپنے معزز مہمان خصوصی سے بات کریں گے، ایسوسیٹ پروفیسر آف سرجری، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سعودی عرب، جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد بشیر صاحب سے۔ سر بہت شکریہ، آپ ایک دفعہ پھر تشریف لائے، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ اپینڈکس جو ہے یہ کیا ہے؟ اپینڈکس جو ہے یہ بڑی اور یہ جو ہے نا ہمارے نظام کا ایک حصہ ہے، اور یہ جہاں پہ چھوٹی اور بڑی آنت ملتے ہیں تو اس کو جہاں پہ جو چھوٹی آنت کا آخری حصہ ہے اس کو مائلیم کہتے ہیں، اور بڑی آنت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم سیکم کہتے ہیں جی۔ اور جہاں پہ دونوں ملتے ہیں اس کو آئلیوسیکل جنکشن کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے سیکم کے ساتھ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اپینڈکس، جس طرح سے ہم اپینڈکس کہتے ہیں نا ساتھ لگانا کسی چیز کو، لوتھڑا کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اپنا کبھی آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو ساتھ اپینڈکس لگاتے ہیں جی 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 کہ جی یہ اس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں اپینڈکس 1، اپینڈکس 2، اپینڈکس 3۔ تو اپینڈکس بیسیکلی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور بیسیکلی یہ ایک طرح کی بلائنڈ ٹیوب ہے، یہ چھوٹی سی ٹیوب ہے۔ اچھا جی۔ اور اس کا دوسرا سرا بلائنڈ ہے، جی۔ تو ایک سرا جو ہے ظاہر ہے سیکم کے ساتھ اٹیچ ہے اور سیکم میں کھلتا ہے، اس لیے اس کا تعلق تو نظام سے ہے، اور دوسرا سرا اس کا بلائنڈ ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس میں سوزش کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، اس میں سوزش کے بارے میں کافی ساری جو ہے نا تھیوری، لیکن ابھی تک اس کی کوئی حتمی وجہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کی یہ وجہ ہے۔ جی۔ مثال کچھ جو ہیں، کچھ تو وجہ سامنے آ جاتی ہیں، جس طرح سے جو پاخانے کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اگر اس کی جو اس کا منہ ہے اس کو بلاک کر دے، اچھا جی۔ تو اس کو اس حصے کو اس کو جو بلاک کرتے ہیں اس کو فیکولتھ کہتے ہیں۔ لتھ کا سٹون کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فیسس پخانے کے لیے فیکولتھ مطلب پخانے کا چھوٹا سا سٹون جیسا جو ہے، اگر اس کا منہ بلاک کر دے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو سکریشن اس کے اندر بنتی ہیں وہ ڈرین نہیں ہو پاتی، تو اس کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے، لیکن یہ ایک وجہ ہے۔ تو یہ ہر جتنے بھی اپینڈیسیکٹمیز ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ اس میں فیکولتھ پایا جائے، بغیر فیکولتھ کے بھی جو ہیں وہ یہ اس کی سوزش ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بظاہر جو ہے اس کی تھیوریز ہیں بہت ساری، لیکن اس کا جو ہے کوئی حتمی وجہ اس کی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کہ کلیئر کٹ ہم کہہ سکیں جی یہ وجہ ہے۔ اچھا جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی عام علامات کیا ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اپینڈکس ہی ہے، اور کیا اس کے اوپر فوری توجہ کی ضرورت بھی پھر ہوتی ہے؟ اچھا، یہ آپ کا جو سوال ہے نا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اپینڈکس ہی ہے، یہ بڑا ٹرکی کویسچن ہے، بڑا ہی یہ تھوڑا سا جو ہے نا سوال تھوڑا اس وجہ سے کہ اس کی جب علامات، اس کو جب پرابلم شروع ہوتی ہے، جب مسئلہ شروع ہوتا ہے تو بہت ویگ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کلیئر نہیں ہوتا۔ اچھا جی۔ ٹھیک ہے نا، واضح نہیں ہوتا، غیر واضح اور مبہم ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ عام طور پہ اس کا جو ہے پیٹ میں درد ہوگی، اور پیٹ میں درد یوزولی جو یہ ناف ہے اس کے آس پاس ہوتی ہے، اور یہ درد جو ہے بڑی جو غیر مبہم سے درد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب لیکن یہ صرف ناف سے اوپر اور نیچے بھی ہو سکتی ہے درد جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ درد جو ہے آہستہ آہستہ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف جو اس کا ناف کے نیچے دائیں طرف جو ہے یہ درد جو ہے شفٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ شفٹنگ جو ہے نا یہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو نظام انہضام سے ریلیٹڈ دوسری چیزیں ہیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں جو بہت بڑی وجہ ہے کہ جی کہ جس طرح سے مطلب پخانے لگ سکتے ہیں، ڈائریا جسے کہتے ہیں، اور متلی ہو سکتی ہے، الٹیاں آ سکتی ہیں،
بھوک نہیں لگے گی, کھانے کو جی نہیں لگے گا, بھوک کی کمی. تو یہ عام طور پہ اس کے ساتھ علامات ہوتی ہیں. لیکن یہ تو اور بخار ہو سکتا ہے, لیکن شروع میں بخار نہیں ہوتا. اچھا. تو درد پیٹ کی جو شروع میں ویگ ہوتی ہے 4-6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دائیں طرف شفٹ ہوتی ہے, تو اس وقت آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جب تک وہ درد شفٹ نہ ہو آپ صرف اس پہ رائے نہیں قائم کر سکتے. اور پیٹ کی جس طرح سے دوسرے مسائل ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے بھوک کا نہ لگنا, متلی کا ہونا اور پخانے لگ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے اس کی مین علامات. اور اس کے بعد جو ہے اسی وجہ سے اس کی تشخیص جو ہے نا تھوڑی سی, کہ اس کی تشخیص میں بہت سارے معاملات, ہم جو کہتے ہیں نا ڈفرینشیل ڈائگنوسس. ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ جب ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کی ہسٹری لیتے ہیں, آپ اس کا معائنہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد نا جو ممکنہ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, جو ڈائگنوسس بن سکتے ہیں, جو تشخیص بن سکتی ہیں, ان کی ہم ایک لسٹ بناتے ہیں 1 2 3 4 5. اس کو ہم ڈفرینشیل ڈائگنوسس کہتے ہیں. اور اس میں ہم جو سب سے پہلے جس کا خیال ہے کہ جس کا امکان ہے کہ یہ زیادہ امکان ہے کہ یہ ہو, پھر 1 2 3 کے حساب سے رکھ کے پھر اس حساب سے ہم اس کی جو ہے مختلف اس کے ٹیسٹ ویسٹ کراتے ہیں. تو یہ جو اپینڈکس ہے, یہ تو آپ یہ دیکھیے کہ گیسٹرونٹرائٹس جسے ہم کہتے ہیں, جس طرح عام موسمی جس طرح پخانے یا اس میں الٹیاں لگتی ہیں, اس سے لے کے تو اپنا کیا ایکیوٹ کولیسسٹائٹس یعنی پتے کی سوزش, ایون گردے کی تکلیف, گردے کی پتھری, اور جو اس کے گردے کے ساتھ یوریٹر کی پتلی ہے ان کی سوزش اور پتھری کی وجہ سے جو درد ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ کنفیوز ہو سکتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ مثانے کے ساتھ بھی کنفیوز ہو سکتا ہے. اور خواتین میں خاص طور پہ, خواتین میں اس کا جو ہے ایک تو ایکٹوپک پریگننسی, اور دوسرا جب بیسیکلی جس وقت خواتین جس وقت ان کی ماہواری کا سائیکل چل رہا ہوتا ہے, تو جس وقت وہ مڈل آف دا سائیکل میں پہنچتی ہیں نا, اس وقت بیضہ ریلیز ہوتا ہے اووری سے. اچھا. تو وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا, تو کئی دفعہ جس وقت بیضہ ریلیز ہوتا ہے تو تھوڑی سی بلیڈنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے, اس سی وجہ سے بھی یہ درد ہو سکتی ہے. اور اگر یہ رائٹ سائڈ کی اووری ہو تو اس کی وجہ سے یہ بالکل اس میں اور اپینڈیسائٹس میں تشخیص تھوڑا سا مطلب ٹیکنیکل کام ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. تو یہ تو ہیں اس کی علامات اور اس کی متعلقہ تشخیص کے حوالے سے. اس لیے لیکن اس کو ہم آپ نے جو اگلا سوال, آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ فوری توجہ دینی چاہیے. جی فوری توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اگر اس پہ ہم جو ہیں 4-6 گھنٹے میں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نا کہ یہ اپینڈیسائٹس ہے. آپ اس کو کیونکہ آپ دیکھیں گے, پیٹ کا معائنہ بھی کریں گے تو نہیں لگے گا جب تک کہ رائٹ سائڈ پہ اگر شفٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہو تو سوزش بڑھتی ہے, سوزش بڑھنے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ پھر اس کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے, اس میں سوراخ ہونے, اور اس کی وجہ سے پھر جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. یہی میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ یہ پھٹتی کیوں ہے, کیا اس کے اندر بہت زیادہ سویلنگ کی وجہ سے یا زہر بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے پھٹتی ہے اور پھر خدا نہ خواستہ زندگی کو خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت اب سوزش شروع ہوئی, اب میں نے بتایا کہ اس سوزش کی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ obstructive ہے, جس طرح اس میں فیکولت پھنس گیا اور اس کی وجہ سے سوزش ہوئی ہے. ایک ہے کہ ویسے ہی سوزش شروع ہو گئی, جس طرح آپ کے گلے کی خرابی ہوتی ہے ٹونسلائٹس. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کسی خاص وجہ سے شروع ہوا, ٹھیک ہے نا, وہ وائرل ہوتا ہے, بیکٹیریل ہوتا ہے, بیکٹیریل انفیکشن عام طور پہ اس میں ہوتی ہے. اچھا, اب اس میں اگر تو وہ obstructive نیچر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیمون میں پریشر بنے گا. اچھا جی. اگر نان obstructive ہے تو وہ پریشر نہیں بنے گا. لیکن بہرحال جب سوزش ہوتی ہے نا, تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ پہ جب سوزش ہوتی ہے تو وہ جو ٹیشوز ہیں, جو آپ کے جو اس کے مادے ہیں, جو ٹیشوز ہیں, وہ مطلب اتنے اسٹرانگ نہیں رہتے, وہ ویک ہو جاتے ہیں. اچھا, اور خاص طور پہ یہ ہائی رسک ہے, اگر فیکولت والا obstructive اپینڈیسائٹس ہے تو اس میں رسک بڑھ جاتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت سوزش ہوتی ہے, سوزش بڑھتی ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا, تو بیسیکلی سوزش کس وجہ سے ہے؟ یہ بیکٹیریل اوور گروتھ کی وجہ سے ہے. تو بیکٹیریا تو اپنا کام کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں کہ وہ جب گرو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی امیون سسٹم اسے لڑنے کے لیے پہنچتا ہے, اس کی وجہ سے بھی سوزش ہوتی ہے. اور جس وقت یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس میں جو سوزش کی وجہ سے جو خون کی باریک نالیاں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں, تو بلڈ سپلائی مائکرو لیول پہ رک جاتی ہے. تو ان کی جب بلڈ سپلائی رکتی ہے تو ہیلنگ کا پروسیس اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ میں ایک نیچرلی, چونکہ کہیں پہ بھی جب سوزش ہوگی, انفلیمیشن ہوگی تو اس اچھا پھر یہاں پہ جب سوزش ہوتی ہے نا کسی بھی جگہ پہ, وہ 4 صورتیں اختیار کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی تھی نہیں,
ایک یہ ہے کہ آٹو ٹھیک ہو گئی نیچرل طریقے سے. یہ اپینڈیسائٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ سوزش کہیں بھی ہو. اچھا, ایک اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ وہ کرونک فارم ایوالو کر لیتی ہے کہ نہ وہ ٹھیک ہوتی ہے نہ رہتی ہے. اس طرح اس کی مثال ہمارے کرونک ایکٹیو ہیپاٹائٹس ہے کہ نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ وہ چلتا رہتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. اچھا, اسی طریقے کے ساتھ اس کی ایک صورت جو ہے نا وہ ہے پس فارمیشن, سپریشن, کہ وہ پیپ پڑ جاتی ہے. اچھا, تو اسی طریقے کے ساتھ جب یہ ساری کی ساری سوزش یہاں پہ ہوتی ہے, جس طرح کہیں اور بھی سوزش ہوگی تو یہاں پہ بھی پھر پیپ بنتی ہے. اچھا, اس سارے سلسلے کے ساتھ جو آپ کے جو باریک نالیاں خون کی وہ بلاک ہوتی ہیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ٹیکنیکلی. تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا یہ بنا کے ایک تو ٹیشوز کو ویک کرتے ہیں جی. اچھا, اس کے بعد اس میں ظاہر ہے کہ بلڈ سپلائی بھی کم ہوتی ہے, بیکٹیریا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب اندر پریشر بھی بڑھ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے پھر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے. اچھا جی. اب جب وہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے تو وہ پھٹتا اس طرح سے نہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ برسٹ ہوتا ہے, نہیں, ہمارے ٹیکنیکل لفظ میں ہم اس کو پرفوریشن کہتے ہیں. اچھا جی. پرفوریشن کا مطلب ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے. اچھا جی. جب وہ سوراخ ہوتا ہے تو وہ سارا اس کے اندر جو بھی مادے فاسد مادے بن رہے ہیں وہ بھی باہر نکل آتے ہیں. اور اگر اس کی کمیونیکیشن اگر جس طرح سے اب آبسٹرکٹیو نہیں ہے, نان آبسٹرکٹیو ہے, اور اس کی کمیونیکیشن گٹ کے ساتھ موجود ہے, تو گٹ سے مراد جو فیکل میٹر کے جو اس کے جو بیکٹیریا اور جراثیم اور وہ بھی پھر پیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر ڈیتھ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے پھر جب یہ سلسلہ ہوتا ہے, مدافعتی نظام ہے آپ کا وہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ امینٹم ایک چربی کی طرح کا نا ایک سیدھا سا ایک ایپرن ہوتا ہے. اچھا جی. اس کو پولیس مین آف دا ایبڈومن کہتے ہیں, کہ کہیں بھی سوزش ہو وہ سب سے پہلے پہنچتا ہے, کیونکہ وہ فری ہوتا ہے. وہ وہاں جائے گا, وہ اس علاقے کو پہلے کارڈن آف کرتا ہے. اچھا جی. اس طرح ہم نے دیکھا نا کہ آپ کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا حملہ ہو تو وہ کارڈن آف کرتے ہیں. جب یہ یہاں پہ اپینڈیسائٹس کا مطلب ایک ٹیرورسٹ اٹیک ہی ہوا نا, تو وہ سب سے پہلے اس کے کارڈن آف کرتا ہے. تو وہ جو اس کی گٹ کی وہاں کی لوپ ہے, آئیلیم, سیکم, اس سارے کو کر کے کارڈن آف کر کے تاکہ یہ جو بھی بن رہا ہے یہ یہیں پہ رہے اور باقی پیٹ میں نہ پھیلے. اچھا, اگر تو وہ سلسلے میں کامیاب ہو جائے تو اس میں پھر جان کا خطرہ کم ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں بھی ناکام ہو جائے تو پھر وہ پورے پیٹ میں زہر پھیلنے سے یا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جنرل پیریٹونائٹس ہو گیا. اچھا, لوکل پیریٹونائٹس, پھر جنرل پیریٹونائٹس. پھر اس سے جو ہے آہستہ آہستہ اگر اس کا بھی نہ ہو تو پھر وہ اس کے لیے جان کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر اس کا طریقہ علاج کیا ہے, دوائیوں سے یا سرجری سے ہی ممکن ہے؟ اچھا, ابھی تک دیکھیں اس کا جو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے وہ تو سرجری ہے. اچھا جی. اچھا, اس میں جس طرح سے لیٹ پریزنٹیشن ہو, جب لیٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے تو میں نے جس طرح بتایا کہ آپ جب لیٹ پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ جب مومنٹم اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پہ ایک جو ہے نا وہ ایک سویلنگ بن جاتی, میس بن جاتا ہے. اچھا, اس کو ہم اپینڈیکولر میس کہتے ہیں. اچھا, جس وقت اس اسٹیج پہ پیشنٹ آتا ہے تو اس وقت ہم عام طور پہ آپریٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ آپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس میس میں سے ایک تو آپ کو اپینڈکس نہیں ملے گا, دوسری بات ہے وہاں سوزش میں آنتیں اس طرح سے جڑ گئی ہیں کہ زیادہ امکان ہے کہ آپ کہیں کسی اور آنت کو بھی ڈیمیج کریں گے. اچھا, تو اس کو ہم کنزرویٹو اس وقت مینیج کرتے ہیں, لیکن گھر میں نہیں, ہاسپٹل میں اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اس کے وائٹل سائن مطلب اس کی جو پلس کی رفتار ہے, اس کا بلڈ پریشر ہے, اس کی یورین آؤٹ پٹ ہے, اس کا بخار ہے, اور اسی طریقے کے ساتھ اس کی درد کی, ان چیزوں کی مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ اس کو اینٹی بایوٹک پہ اور خالی پیٹ رکھ کے یعنی کہ نظام کو ریسٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم جو ہیں وہ اینٹی بایوٹک اور فلوئڈس کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں. اگر پیشنٹ سیٹل ہو رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں سیٹل ہو رہا تو پھر ایمرجنسی میں ہم اپینڈیسیکٹمی کرتے ہیں. اچھا جی, کہ پیشنٹ لیٹ پریزنٹ ہوا, اپینڈیکولر میس بن گیا, اس میں ہم سرجری نہیں کرتے چونکہ اس میں کمپلیکیشنز کا چانس زیادہ ہوتا ہے. یعنی اس کو سادہ زبان میں کوئی ڈھیلا سا کہہ سکتے ہیں, ڈھیلا سا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور 48 آورس سے آن ورڈ, اگر پیشنٹ 48 آورس کے بعد آیا ہے اور آپ نے دیکھا, پھر ہم سرجری نہیں کرتے, کنزرویٹو کرتے ہیں. اور اگر پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو بھی اسے کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ایک دفعہ آ کے الیکٹیولی اپینڈیسیکٹمی کروا لینا بغیر درد کے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس کو دیکھتے ہوئے کچھ نے سوچا یار کہ اگر یہ ہم شروع میں ہی ساتھ اس کو دوائی کو نہ دے دیں, تو اس پہ آج کل پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے پیپرز آئے ہیں, ٹرائل چل رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کے ساتھ کنزرویٹیولی اس کو مینیج کیا جائے. اس میں بہت سلیکٹیو پیشنٹس انڈر اسٹرکٹ ہاسپٹل مانیٹرنگ. اچھا جی. اور اس میں بھی دیکھا یہ گیا کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو 2/3 تو ٹھیک رہتے ہیں, 1/3 کو 1 سال میں کہیں نہ کہیں دوبارہ تکلیف ہوتی ہے اور پھر ان کی سرجری ہوتی ہے. صحیح. اور اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پھر کیا ہوئی,
سرجری. تو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ سرجری. مجھے یاد ہے ہم ایک کام کر رہے تھے ایک پیشاب کی نالی کے مسائل پہ, تو اس میں مجھے ایک بڑی خوبصورت فکرہ ملا. اس کی بہت ساری ٹریٹمنٹ آپشن ہیں 10-15. تو اس میں کسی سائنٹسٹ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ کسی بھی چیز کے ایک بہت سارے طریقہ علاج ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. صحیح. اسی وجہ سے زیادہ ہے نا کہ یہ کر کے دیکھ لو یار, یہ کر کے دیکھ لو. اچھا, اپینڈیسائٹس میں اگر ایک سٹینڈرڈ طریقہ علاج کوئی 150 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے چلا آ رہا ہے اپینڈیسیکٹومی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی بہترین طریقہ علاج ہے. ہاں, اس کے لیے کہ کیا اس کے بغیر ہم کر سکتے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے وہ ٹرائل شروع ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں. ایک تو سلیکشن پیشنٹس کی بہت زیادہ, کہ ہائی رسک پیشنٹ میں تو بالکل بھی نہیں, اور جو جن پیشنٹ میں کرنا ہے ان کو انڈر مانیٹر رکھ کے کرنا ہے. تو ہاں, ان میں ایسے ہیں, یعنی ابھی ان کو مرض کا آغاز ہے تو اس دوران ان کے اوپر ٹرائل کر سکتے ہیں, اور وہ اولڈ ایج کا نہیں ہے, بچہ نہیں ہے. اچھا, اس میں جب آپ نے الٹرا ساؤنڈ کے دوسرے انویسٹیگیٹو ٹیسٹ کیے ہیں تو وہ فیکولتھ اس میں نہیں ہے, آبسٹرکٹیو نہیں ہے. اچھا, پیشنٹ ڈائبیٹک نہیں ہے, پیشنٹ میں کوئی اور اس طرح کی کوموربیڈیٹیز نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اچھا, وہ بھی پھر آپ نے انڈر ہاسپٹل رکھ کے کرنا ہے, اور پیشنٹ کو سرجری کے لیے تیار رکھنا ہے کہ کسی بھی وقت اگر وہ خرابی کی طرف جائے تو آپ اس کی سرجری کر لیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ایک دفعہ آپریشن یا سرجری ہو جاتی ہے تو کیا دوبارہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے زندگی میں؟ اچھا, اپینڈکس تو ایک ہی ہوتا ہے. جی. وہ تو اگر نکل گیا تو دوبارہ نہیں ہوتا. ہاں, اب کیا میں جس طرح سے میں نے بتایا اپینڈیسائٹس, پیشنٹ آپ کے پاس آیا ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کا, علاج ہوا, تشخیص ہوئی کہ اپینڈیسائٹس ہے, گولڈ اسٹینڈرڈ از سرجری. ہاں, سلیکٹڈ پیشنٹ میں آپ ٹرائل دے سکتے ہیں. اچھا جی. سلیکٹڈ پیشنٹ میں وہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا, وہ فیصلہ آپ کے سرجن نے کرنا ہے. یعنی مریض نے نہیں کرنا, سرجن نے کرنا. سرجن اور مریض نے مشورے سے کرنا ہے. سرجن سمجھے گا تو اس کو آپشن دے گا, اور مریض اور دونوں مل کے فیصلہ کریں گے. صحیح. اچھا, دوسری بات, اگر پیشنٹ آیا لیٹ, میس بن گیا, جی, پھر ہم کیا کریں گے, کنزرویٹو مینیج کریں گے مانیٹر کرتے ہوئے. پیشنٹ خرابی کی طرف گیا تو سرجری کریں گے, اور ایسی سرجری میں عام طور پہ پھر اپینڈکس سے بڑھ کے کچھ کرنا پڑتا ہے, کئی دفعہ آنت کا کچھ حصہ بھی نکالنا پڑ سکتا ہے. تیسری, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پیشنٹ ٹھیک ہو کے گھر گیا اور اس کو بتانا ہے کہ تم نے واپس آ کے سرجری کرانی ہے, درد ہو یا نہ ہو تم نے واپس آ کے سرجری کرانی ہے, تاکہ کسی دفعہ یہ نہ ہو کہ دوبارہ تکلیف ہوئی اور پھر بڑھ گئی تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اس دفعہ تو کنٹرول اللہ پاک نے تم پہ احسان کیا, اگلی دفعہ ہو سکتا ہے یہ موقع تمہیں نہ ملے. اب ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا جو میس ہے نا, وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایبسس میں, یعنی کلیکشن آف پس, پیپ پڑ جاتی ہے. یعنی کہ لوکل کنٹرول ہو گیا, اور اس نے جو آپ کو مومنٹم ہے اس نے سارے ایلی کو کور کر لیے, لیکن اس کے اندر پیپ بن گئی. اب اس نے باقی ابڈومن کو بچایا ہوئے لیکن پیپ موجود ہے, تو آپ نے پیپ تو ڈرین کرنی ہے نا. بالکل صحیح. تو وہ آپ اوپن انسیژن کے ذریعے بھی ڈرین کر سکتے ہیں. اچھا, آپ اب آج کل تو آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اب چھوٹی منیمل ایکسیس سرجری سے بھی کر سکتے ہیں کہ چھوٹی سی سوراخ کر کے اس میں ٹیوب ڈال دی اور وہ ڈرین ہوتی رہی. لیکن جو ٹیکنیکل جس طرح سے ہوتا تھا, ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں پاکستان میں چونکہ ہمارے ایسی جگہوں پہ جہاں بڑے شہر نہیں ہیں, وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ منیمل ایکسیس والی طریقہ نہ موجود ہو, تو پھر آپ یہاں انسیژن دیتے ہیں اور اس میں پس ڈرین کرتے ہیں صرف. تو انسیژن سے لگتا ہے جی آپریشن ہو گیا ہے, لیکن اس میں صرف پس ڈرین ہوئی ہوتی ہے, اور ڈاکٹر صاحب مریض کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارا اپینڈکس نہیں نکالا, صرف پس نکالی ہے, اس لیے یہ تم نے دوبارہ آ کے وہی طریقہ جس طرح سے ہم نے کیا تھا کہ جب میس بنا تھا, کہ بہتر تو یہ ہے کہ تم 3 مہینوں کے اندر جب اپنی بہترین صحت میں آ کے ایک دفعہ اپینڈکس کا سرجری کرا لو الیکٹیولی. اگر تم نہیں کراتے اور خدا نہ خواستہ تمہیں دوبارہ تکلیف ہوتی ہے, تو تم جب جاؤ گے تو تم نے ڈاکٹر صاحب کو بتانا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ انسیژن دیکھ کے سمجھیں کہ تمہاری سرجری ہوئی ہے, اپینڈکس نکلا ہوا ہے. تو تم نے انہیں بتانا ہے کہ جی اس وقت میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا, تو حالات تھوڑے خراب ہو گئے تھے, تو صرف پس نکالی تھی, اپینڈکس نہیں نکالا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اپینڈکس تو ایک دفعہ نکل جائے تو دوبارہ نہیں ہوتا. ہاں, یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جی کہ پہلے اپینڈکس جو تھا وہ صرف اس کی ایبسس تھی, ایبسس ڈرین ہوئی تھی, اور پیشنٹ کو بتایا گیا ہوتا ہے. اگر نہیں بتایا گیا اور اگر نہیں ڈسچارج سلپ پہ لکھا گیا
تو یہ ایک کرمنل نیگلیجنس سمجھی جاتی ہے اچھا جی کہ جی اگر آپ نے مریض کو پراپر کنوے نہیں کیا. یعنی بتایا ہی نہیں کہ سرجری پراپر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یا صرف پیپ نکالی گئی ہے. ہاں جی, چونکہ دیکھیں نا جب یہاں پہ اگر فرض کریں NCN موجود ہے تو ڈاکٹر نے تو دیکھ کے پہلے لینا گیا اپینڈکس اس کا ہوا ہے, اب کچھ اور ہوگا, کچھ اور سوچو. جی 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 بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ موروثی بیماری بھی ہو سکتی ہے یا چھوت کی بیماری بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, یہ موروثی یا چھوت کی بیماری نہیں ہے, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ ایک طرح سے, جس طرح سے مطلب یہ ہے کہ کسی موسم میں تھوڑا سا اس کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے, کسی علاقے میں انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے اور وبا کی صورت بھی اختیار نہیں کرتی اس وجہ سے, چونکہ چھوت کی بیماری نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا آپریشن کا کتنا دورانیہ ہوتا ہے اور یہ کتنی دیر تک ٹھیک ہوتا ہے؟ اچھا, اس کا عام طور پہ اگر ان کمپلیکیٹڈ ہو تو 20 منٹ تقریباً, اور چھوٹا سا آپریشن ہے. اور اس میں دیکھیں چھوٹا اس لحاظ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پہ ابڈومن کھل جائے, پیریٹونیم کھل جائے, اس کو چھوٹے آپریشن کی کیٹیگری میں نہیں آتا. لیکن مریضوں کے لیے کہ ان کو بتانے کے لیے کہ ایک چونکہ یہ کامنلی کیا جاتا ہے, اس لیے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو لوگوں کو جو ایک چاہم بار بار ہوتا ہو نا تو اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, اور چونکہ طریقہ کار بھی طے ہوتا ہے, ہر چیز آسان ہوتی ہے. 20 منٹ کا تقریباً ان کمپلیکیٹڈ جو کیس ہے. اور اب تو اس کا دوسرا طریقہ بھی آ گیا جہاں اویلیبل ہے, ہم منیمل ایکسیس سرجری لیپروسکوپی سے بھی کرتے ہیں. بالکل. اور لیپروسکوپی کے ساتھ اچھا اب اس کے بعد اگر ان کمپلیکیٹڈ ہے تو عام طور پہ 24 گھنٹے میں پیشنٹ جو ہے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ ابڈومن نے کام شروع کر دیا ہے, پیٹ میں سے ہوا خارج ہونا شروع ہو گئی, ابڈومن سافٹ ہے, تو پیشنٹ کو پانی شروع کرا کے پھر جیسے جیسے پانی پیشنٹ ٹالریٹ کرتا ہے تو نرم غذا اور نارمل غذا کی طرف جا سکتا ہے, اور 7ویں دن ٹانکے کھل جاتے ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کا لیپروسکوپک ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے, لیکن اس میں ذرا چونکہ ٹانکے بھی ایک آدھا ٹانکا ہی لگتا ہے صرف جو ہم مین پورٹ میں, تو اس میں ہیلنگ تھوڑی سی اور بہتر ہوتی ہے, جلدی ہوتی ہے چونکہ اس میں پٹھے کا کاٹنے کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا, تو تھوڑی بہتر ہے. اور پیشنٹ دوسرے تیسرے دن گھر جا سکتا ہے 7 ڈے پہ, اور نارمل اپنے سارے کام شروع کر سکتا ہے. وزن وغیرہ اٹھانے کا بھی ایشو ہے؟ وزن وغیرہ اٹھانے کا ایشو تقریباً 4-6 ہفتے منع کرتے ہیں, کہ تھوڑے ہیوی کام کرنے سے منع کرتے ہیں. وہ بھی جو مین جو ہے اس میں مین جو اوپن سرجری کے ساتھ, اور اگر کمپلیکیٹڈ ہو تو پھر اس کے حالات فرق ہوتے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے پھر وہ اس میں ظاہر ہے کہ وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے, اور اسی طریقے کے ساتھ اس کی ریکوری میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں بڑی تفصیل سے اپینڈکس کے بارے میں سمجھایا. جی معزز ناظرین, آپ نے اپینڈکس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بڑی مفید معلومات حاصل کی کہ اگر آپ کو آپ کے پیٹ کے دائیں جانب درد ہے اور آپ کو اس درد میں بہت شدت محسوس ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں اور وہاں پہ جا کے اپنا معائنہ کریں, تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ کو اپینڈکس کی بیماری ہے تو اس کا بر وقت جو ہے وہ علاج کیا جا سکے. بہت شکریہ.